بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوری دنیا میں اس وقت اسلام دشمنی عروج پر ہے۔ مسلمانوں کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ سب سے برا حال اس وقت بھارت میں ہے۔ روز بروز بلا وجہ ان پر کئی الزامات لگائے جاتے ہیں اور بے قصور جوانوں سے جیل کی کوٹھریاں بڑھی جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ اسلام فوبیا کے زیر اثر ہو رہا ہے۔ اسلام فوبیا یہ دو الفاظ اسلام اور فوبیا کا مجموعہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ اسلام یا مسلمانوں سے خام خواہ خوفزدہ ہونا یا نفرت کرنا ہے۔ فوبیا اصل میں ڈر کی بیماری کو کہا جاتا ہے، جس میں خام خواہ لوگ کئی چیزوں یا جگہوں سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح لوگ اسلام سے بھی خوفزدہ ہیں۔ بھارت ہمیشہ سے ہی مسلمانوں کے لیے بدترین پالیسیاں بناتا رہا ہے، کیونکہ یہاں کا ہندوانہ نظام پہلے ہی سے مسلمانوں کے لیے خطرہ تھا۔ آج امریکہ کے سرکاری افسران اور نیوز چینل وغیرہ خود بول رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ بھارت میں بہت زیادتی ہو رہی ہے۔ ہندوستان شروع ہی سے ذات پات کے طبقاتی نظام میں بری طرح جکڑا ہوا ہے۔ یہاں اعلیٰ ذات کے لوگ نچلی ذات کے لوگوں کو غلام سمجھتے ہیں۔ ایسے ماحول میں مسلمانوں کے ساتھ برا سلوک ہونا کوئی انوکھی بات نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں سے پہلے تو یہاں ہندوؤں کے ساتھ بھی، وہ ہندو جو نچلی ذات کے سمجھے جاتے ہیں، ان کے ساتھ بھی اسی طرح ظلم و ستم ہوتا رہا ہے۔ مسلمانوں سے نفرت کی اس تازہ ترین لہر کی بات حال ہی میں بھارت کا مکمل بائیکاٹ کرنے کے لیے سعودی شہریوں نے ٹویٹر پر ایک ٹرینڈ چلایا ہے۔ اس کی وجہ یہ بنی ہے کہ بی جے پی کی ایک خبیث عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور اس کے بعد بی جے پی کے ایک اور سیاسی ورکر نے، جو بھارت میں بہت اونچی پہچان رکھتا ہے، اس نے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلط جملے کہے۔ اس لیے اس وقت سعودی عرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے، جو اس وقت ٹاپ پہ ہے۔ اس کے علاوہ کویت، قطر، عمان کے اندر بھی یہ ٹرینڈ ٹاپ پوزیشن پر رہا ہے۔ اس ٹرینڈ میں نہ صرف بھارت کا بائیکاٹ ہو رہا ہے، بلکہ بھارتی ورکر کو اپنے ملکوں سے نکالنے کی مانگ بھی کی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ سفیر کو نکالنے کی باتیں بھی پہلی دفعہ سامنے آئی ہیں، کیونکہ کوئی بھی مسلمان اپنے نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ اس دفعہ اس قدر شدید ہے کہ اس سے پہلے تو بات صرف بھارتی ورکر نکالنے کی جاتی تھی۔ پہلی دفعہ ہے کہ عرب ملکوں کے اندر بھارتی سفیروں کو نکالنے کی بھی بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہ گستاخیاں بھارتی عوام نے نہیں کی، بلکہ ان ایم ایل اے اور حکومتی پارٹی کے نمائندوں نے کی ہیں۔ اس لیے مودی پر بھی عرب ممالک کے اندر پابندی لگانے کا مطالبہ بھی زور پکڑ رہا ہے۔ مودی جیسا لعین اور اس کے چہرے اس وقت آگ سے کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر یہ جان لیں کہ بھارت اس وقت اپنے لیے ایسی تباہی خرید رہا ہے جو اس کا ہی دامن جلائے گی اور اسی کو انشاءاللہ نیست و نابود کرے گی۔ ہم بار بار کہتے ہیں کہ بھارت کے متعلق اس قسم کی ویڈیوز جو ہم بناتے ہیں، یہ کوئی ہماری بھارت سے دشمنی نہیں ہے، بلکہ ہم تب بھی بولتے ہیں جب ہمارے ملک کے پاکستان کے اندر یا کسی بھی اسلامی ملک کے اندر بھارت کے خداؤں اور بھارت کے مذاہب کے بارے میں کوئی برا کہتا ہے، ہم ان کو بھی روکتے ہیں۔ اور یہاں تو صرف اتنا ہی نہیں ہے، اس بار ہماری مقدس ترین ہستی، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے ہم دل و جان سے محبت کرتے ہیں، ان کی گستاخی کی بات ہے۔ وہ نبی کی ذات جو ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے، ان کے متعلق اس طرح کے بدبخت لوگ اتنے غلط جملے بولیں گے تو پھر ہم سے بھی برداشت نہیں ہوگا، اور پھر ہم نام لیں گے اس حکومت کا، نام لیں گے اس ملک کا جہاں یہ گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ بہرحال عرب ممالک کے اندر ٹویٹر ٹرینڈ اور عربوں کے غصے سے، یہ ٹرینڈ سے یہ پتہ چل رہا ہے وہ بھارتی مصنوعات کو منہ لگانا بھی نہیں چاہتے۔ اچھا، بعض بھارتی ہندوؤں کو اس کا گمان ہو رہا ہے کہ اس بائیکاٹ سے ان کا کون سا نقصان ہو جائے گا، تو یہ لوگ شر پسند سوچ رکھنے والے یاد رکھیں، اگر عوام نے ہی بھارتی مصنوعات خریدنا بند کر دی تو بھارت کے اندر جو پہلے ہی اس وقت غربت چل رہی ہے، کسانوں کے برے حال ہیں، اس میں مزید بدتر صورت حال پیش آ سکتی ہے۔ عرب کے مشہور سماجی اور سیاسی شخصیات اس ٹرینڈ میں اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ اس کے ساتھ اپنے ملکوں سے سفیر کو نکالنے کی جو بات کی جا رہی ہے، اب وہ اور زور پکڑ رہی ہے۔ یہ عرب میں بھارت کے خلاف چلنے والا آج تک کا سب سے ٹاپ ترین ٹرینڈ ہے۔ اس سے پہلے اتنے ٹاپ پہ کوئی ٹرینڈ نہیں چلا، کیوں کہ اس مرتبہ مسلمانوں پر صرف مظالم ہی نہیں ہے
बल्कि मुकद्दस तरीन और हमें महबूब तरीन हस्ती की गुस्ताखी जो की गई है वो नाकाबिले बर्दाश्त हो रही है। इसी वजह से हम हमेशा ये बात कहते हैं, अरब अजब पाकिस्तान हिंदुस्तान हम बटे हुए जरूर हैं, लेकिन बात जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपकी हुर्मत की, आपकी शान की, आपकी जात पाक की आती है तो फिर उस वक्त हम सब इकट्ठे हो जाते हैं। हमारा एक ही मौक़िफ़ होता है, जो आपकी शान में गुस्ताखी करेगा हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं, जो आपकी शान में गुस्ताखी करेगा हम उससे कोई वास्ता रखना नहीं चाहते। और ये बात आज देख लीजिए, पाकिस्तान के अंदर भी, अरब ममालिक के अंदर भी यही बात आपको नजर आएगी। अल्लाह करे हम इसी मुकद्दस हस्ती की तालीमात पर अमल करते हुए, इत्तेहाद को यकीनी बनाते हुए ऐसे बदबख्तों की ज़बान बंद करने की सोच रखें। आमीन या रब्बल आलमीन।